اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، آمین۔ آج ہم انشاءاللہ آیا نمبر 17 سے شروع کریں گے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے سے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ آج جو ہم نے لیسن پڑھنا ہے اس میں منافقت ہی کی بات ہے، اور جن منافقین کے بارے میں ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا انہی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں مثالوں کے ذریعے بتائیں گے کہ ان کی منافقت کیا تھی نا۔ تو اس لیے تھوڑا سا منافقت کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، پچھلی بار جو ہم نے کیا تھا اس کا تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان مثالوں کو دیکھیں گے۔ تو منافق، جیسے کہ منافق کون ہوتا ہے؟ ہر وہ انسان جس کا قول جو ہے اس کے فعل کے خلاف ہو، یعنی جو وہ کہتا ہے اس کا عمل اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، اس کے خلاف ہوتا ہے، یا پھر کہہ لیں کہ جو اس کے باطن میں ہوتا ہے اس کا ظاہر اس کے خلاف ہوتا ہے، اندر سے کچھ اور ہوتا ہے اور باہر سے ظاہر سے کچھ اور ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ دو رخا انسان جو ہے اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آیا نمبر 8 میں بتایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، لیکن کیا ہے کہ اصل میں یہ ایمان والے نہیں ہیں، دل سے انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ اور اس کی وجہ بھی ہمیں پتہ چل گئی تھی کہ انہوں نے دل سے اسلام کو کیوں نہیں قبول کیا تھا، کیونکہ ان کا اسلام لانا صرف اور صرف دنیا کے فائدوں کی خاطر تھا۔ وہ کچھ فائدے لینا چاہ رہے تھے اس اسلام کے لیے جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، ادروائز ان کے دلوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ اور اس طرح سے ان کی ایک خصلت پھر بتائی گئی کہ یہ کیا کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یعنی منافقوں کی ایک خصلت یہ بتائی گئی کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے، ایسے انسان خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ اور پھر ان کی سزا بھی بتائی گئی کہ ان کی یہ جو منافقت انہوں نے اختیار کی ہے اس کی سزا کیا ان کو ملے گی۔ جھوٹ بولا انہوں نے کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن کیا تھا کہ ایمان نہیں لائے تھے، یہ ان کا جھوٹ تھا۔ تو اس جھوٹ کی سزا ان کو بتائی گئی کہ ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم زمین میں فساد مت کرو تو کہتے کہ ہم تو جو ہے اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب یہ فساد ان کا کس قسم کا تھا کہ اخلاقی طور پہ یہ فساد جو ہے پھیلا رہے تھے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ منافق جو ہے جب وہ اندر سے کچھ اور ہوتا ہے، باہر سے کچھ اور ہوتا ہے، کسی کے ساتھ اندر ہی اندر دشمنی رکھتا ہے تو پھر اس کے لیے سازشیں بھی کرتا ہے، اور ان ساری حرکتوں میں وہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ اپنی اخلاقی جو حدیں ہیں ان کو کراس کر لیتا ہے، یعنی نیچے آ جاتا ہے، اخلاق میں بہت نیچے گر جاتا ہے ان سارے کاموں میں۔ تو یہ ان کا فساد تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے، اور جبکہ اپنے آپ کو یہ کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم تو جو ہے وہ مصلحون ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور پھر یہ منافق کی ایک اور خصلت بتائی گئی کہ ان کے نزدیک ایمان جو ہے یعنی ان کے نزدیک ایسا ایمان جس کی خاطر آپ جو ہے دنیا کے فائدوں کو پیچھے ڈال دیں، یا مکمل اطاعت جسے کہہ لیں کہ مکمل اطاعت ان کے نزدیک بیوقوفی تھی۔ یعنی ایمان صرف اتنا ہونا چاہیے کہ بس جس میں آپ اپنے فائدے کو دیکھ لیں، اس ایمان کی خاطر آپ جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے فائدوں کو پیچھے دھکیل دیں، ان کو ختم کر دیں۔ تو یہ ایمان ان کے نزدیک جو ہے بیوقوفی ہے کہ ایمان کی خاطر اپنا انسان جو ہے وہ اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دے۔ تو یہ صحابہ کو نعوذ باللہ بیوقوف سمجھتے تھے، اور اصل میں یہ خود بیوقوف تھے، کیونکہ یہ دنیا کے وقتی فائدوں کی خاطر آخرت کا جو ابدی نقصان ہے اس کو اپنے لیے لے رہے تھے۔ تو یہ بیوقوف خود تھے۔ اس کے بعد پھر ان کا وہی بات کہ منافق جو ہے دو رخا ہوتا ہے، تو ان کے یہ دو رخ بتائے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے جب مسلمانوں کے پاس ہوتے تو ان سے کہتے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان لے آئے، اور لیکن جب یہ
اپنے شیاطین یہاں پہ کہا جا رہا ہے اس آیت میں، یعنی اپنے ہی جیسے منافقوں کے پاس ہوتے یا مشرکین کے پاس ہوتے، کفار کے پاس ہوتے، تو ان کے پاس کہتے جا کے کہ ہم تو جو ہے مسلمانوں کے ساتھ بس ذرا مذاق کر رہے تھے، لیکن اصل بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مذاق کا پھر جواب دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر تم اپنی اسی سرکشی میں جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی کہ اب اچھے سے اس اپنی سرکشی میں ڈوب جاؤ، خوب گناہ کر لو، اور یہ کہ پھر اب تم نے خود اپنے لیے اس کو پسند کیا ہے، تو اس میں تم کیا ہے کہ یعمہون، کہ اندھے بنے رہو گے، بہکتے رہو گے، اس میں سے نکلنے کی تم کو توفیق نہیں ملے گی۔ اور اس کی وجہ بھی بتا دی گئی کہ کیوں توفیق نہیں ملے گی، نیکسٹ آیا میں 16 میں، کہ ان لوگوں نے خود اپنے لیے ہدایت کی بجائے گمراہی کو پسند کیا، یعنی اسلام ان کے پاس آیا، رسول اللہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اور جس کو کہ انہوں نے بڑے اچھے سے جان لیا، پہچان لیا، لیکن خود جو ہے صرف اور صرف دنیا کے فائدوں کی خاطر انہوں نے اسلام کو چھوڑا اور اپنے لیے پھر وہی کفر اور گمراہی کو لیا، اور اپنی طرف سے انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم نے یہ بڑی کوئی نفع بخش جو ہے تجارت کی ہے، لیکن حالانکہ ان کی تجارت جو تھی وہ اس نے ان کو نفع نہیں دیا۔ اور پھر ایسا انسان جو خود جانتے بوجھتے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف جاتا ہے، تو پھر ایسے انسان کو ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ وہ ہدایت لینا ہی نہیں چاہتا، ہدایت اس کے پاس آتی ہے، وہ خود نہیں لینا چاہتا، تو ایسا انسان کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آیہ نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، کہ وہ نہیں تھے سب ہدایت پانے والے۔ تو اس طرح سے یہ منافق تھے جن کے کچھ خصلتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان کی۔ اب کیا ہے کہ منافقوں میں بھی کہہ لیں کہ دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو کہ پکے پکے منافق تھے۔ پکے پکے منافق کس طرح سے کہ صرف اور صرف انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، ان کے دل جو تھے مکمل طور پر انکاری تھے، کسی صورت انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، صرف اور صرف اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا۔ یہ وہ تھے جو کہ پکے منافق تھے، اعتقادی منافق۔ لیکن وہاں پہ پھر کچھ اور لوگ بھی تھے منافقوں ہی میں سے، جنہوں نے کہ اسلام کو دل سے تو قبول کر لیا، لیکن یہ کہ عمل کے بارے میں انہوں نے منافقت اختیار کی۔ تو انشاءاللہ یہ دونوں قسمیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے آیات میں ہمارے سامنے مثالوں کے ذریعے اس کو رکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے کیا۔ شروع کرتے ہیں آیہ نمبر 17 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثلہم، مثال، ہم ان کی، کمثلی جیسے مثال، الذی اس شخص کی کہ استوقدا روشن کی اس نے، نارن آگ، فلما پس جبکہ اضاءت روشن ہوا، ما حولہ ارد گرد اس کا، ذہب اللہ لے گیا اللہ، بنورہم ان کی روشنی کو، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھ سکتے۔ یعنی کیا ہے کہ اس میں اس کا ترجمہ ہے اس آیت کا کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کیں تو اللہ نے ان کی روشنی کو زائل کر دیا، ختم کر دیا، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اس مثال کو ہم اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے ایک انسان رات کا وقت ہو، جنگل میں گیا ہو اور اس کے ارد گرد بہت اندھیرا ہو، اور اتنا اندھیرا ہو کہ اسے کچھ بھی نہ پتہ چلے کہ اس کے ارد گرد میں کیا خطرناک چیزیں ہیں اور کیا فائدے کی چیزیں ہیں۔ ظاہر جنگل ہے، اس میں خطرناک چیزیں بھی ہوتی ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ اس کی منزل کا رستہ بھی ہے، لیکن اندھیرا اتنا ہے کہ نہ تو اس کو وہ خطرناک چیزیں دکھائی دے رہی ہیں اور نہ ہی اپنے لیے کچھ اچھی چیز دکھائی دے رہی ہے، نہ ہی اس کو کوئی رستہ سجھائی دے رہا ہے کہ وہ کدھر کو جائے۔ ایسی صورت میں کیا کرتا ہے وہ شخص کی آگ روشن کرتا ہے، آگ جلاتا ہے،
اب کیا ہوا کہ جب اس نے آگ روشن کی تو اس کے ارد گرد کا سارا ماحول اس پہ بالکل واضح ہو گیا. اس آگ کی روشنی میں اس نے اپنے ارد گرد بہت اچھے سے دیکھ لیا کہ اس کے ارد گرد کیا کیا خطرات ہیں اور اس کو ان خطرات سے کس طرح سے بچنا ہے. اور اس نے اپنے ارد گرد تمام اچھی چیزوں کو بھی دیکھ لیا کہ وہ ان چیزوں سے کیسے فائدہ لے سکتا ہے. لیکن کیا ہے کہ جب اس نے سب دیکھ لیا، سب واضح ہو گیا، اس کے بعد اچانک سے کیا ہو کہ اس شخص کی اپنی بینائی ہی ختم ہو جائے، یعنی اس کی آنکھیں جو ہیں وہ جواب دے جائیں، وہ کچھ دیکھ ہی نہ پائیں، اندھا ہو جائے. تو کیا ہے کہ جب اندھا ہو گیا تو آگ وہیں پہ ہے، روشنی وہیں پہ ہے، لیکن وہ خود دیکھ نہیں سکتا، نہ اس روشنی کو دیکھ سک رہا ہے، نہ ہی اب اس کو وہ خطرناک چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ کدھر کدھر ہیں، اور نہ ہی وہ ان اچھی چیزوں کو، اپنے فائدے کی چیزوں کو دیکھ پا رہا ہے. یہ اس مثال میں یہی بات بتائی گئی ہے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ مثال منافقوں پہ کیسے فٹ ہوتی ہے، یعنی ان کا یہ رویہ کس طرح سے تھا. جیسے اگر ہم اس میں لیں کہ الذی یعنی وہ شخص کے، اس میں اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں کہ مدینہ جب آپ نہیں گئے تھے ابھی، تو مدینہ کی حالت کیسی تھی کہ وہاں پہ اندھیرے ہی اندھیرے تھے. کس بات کے اندھیرے تھے؟ کفر کے اندھیرے تھے، شرک کے اندھیرے تھے، لوگ شرک میں مبتلا تھے، اور کیا تھا، لا علمی تھی، جہالت کے اندھیرے تھے، اور حسد تھا لوگوں میں، بغض تھا، تعصب کے اندھیرے تھے، یعنی ہر طرح سے لوگ جو ہے وہ اندھیروں میں تھے. تو کیا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر جاتے ہیں تو وہاں پہ اسلام کی روشنی کو لے کر گئے. جب مدینہ میں اسلام گیا تو وہاں کے لوگوں نے اس روشنی میں ان کو سب چیزیں جو ہے ان پر یعنی حق واضح ہو گیا، ان کو تمام پتہ چل گیا کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اور یہ کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ ان کی زندگی کو خراب کر سکتی ہیں اور کیا چیزیں ان کی زندگی کو سنوار سکتی ہیں. یعنی تمام چیزیں جو تھیں وہ ان پہ بہت واضح ہو گئیں. اسلام نے ان کو تمام چیزوں کو بہت واضح کر دیا. تو اس میں جو آگ کی بات ہے، آگ سے مراد اسلام کی روشنی ہے جو کہ مدینہ میں گئی اور مدینہ کے ماحول کو اس نے روشن کر دیا، تمام برائیوں اور اچھائیوں میں تمیز بتا دی کہ یہ اچھائیاں ہیں اور یہ برائیاں ہیں. اب کیا ہوا کہ اس روشنی کو وہاں کے لوگوں نے دیکھا، اور پھر ان منافقوں کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ کیا ہوا کہ ذہب اللہ بنورہم، کہ اللہ ان کی روشنی کو لے گیا، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں. اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا. اب یہ اسلام کی روشنی ان تک نہیں پہنچ رہی، یہ پھر سے وہی کفر کے اندھیرے، وہی شرک کے اندھیرے، وہی لا علمی کے اندھیرے، انہی میں جا پڑے. تو ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو کیوں لے گیا؟ وہی بات ہے کہ ان لوگوں نے کیا تھا کہ جیسے یہ پکے منافق ہیں جن کی مثال اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے، ان تک اسلام کی روشنی آئی اور انہوں نے اسلام کو پہچان بھی لیا، اس حق کو پہچان بھی لیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ خود انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، خود انہوں نے اس حق کو، اس ہدایت کو نہیں لیا، اس کا رد کر دیا، بلکہ اپنے لیے کس چیز کو لیا؟ انہی اندھیروں کو، اسی کفر کو اور اسی شرک کو اپنے لیے پسند کیا، کیونکہ انہوں نے دل سے اسلام کو قبول کیا ہی نہیں تھا، صرف اور صرف اپنے آپ کو اپنے مسلمان ہونے کا صرف اور صرف دعویٰ کیا تھا. تو ایسا انسان جس نے کہ خود ہی اس روشنی سے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوں، تو پھر وہ روشنی اس کے کس فائدے کی؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو کچھ لوگ جو تھے وہ مسلمان ہوئے، اور کیا تھا کہ ان پر سب
حلال اور حرام سب واضح ہو گیا، کفر اور شرک جو تھا سب پتہ چل گیا ان کو، لیکن اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو پھر سے انہی اندھیروں میں چلے گئے۔ اب اسلام وہیں پہ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ تھے، لیکن وہ خود انہوں نے اس روشنی کو نہیں لیا اور پھر سے اپنے لیے انہی اندھیروں کو پسند کیا۔ اس کی مثال ہم اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے اگر سورج ہے اور وہ روشن ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن اگر ایک انسان سورج کو دیکھے اور اس کے بعد وہ اپنی آنکھیں بند کر لے اور اس کے بعد وہ کہے کہ سورج تو ہے ہی نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ سورج اپنی جگہ پر موجود ہے، روشنی دے رہا ہے، اور جن کی آنکھیں کھلی ہیں، جو اس روشنی کو دیکھتے ہیں، وہ اس روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن جس نے خود اپنی آنکھیں بند کر لیں تو کیا ہے کہ وہ اس روشنی سے کچھ فائدہ بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھنا چاہتا ہے، اس نے اپنی آنکھیں خود اس روشنی سے بند کی ہیں۔ تو ایسے ہی ہے کہ اگر ایک اندھا سورج کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ نہیں ہے کہ سورج نہیں ہے یا سورج کی روشنی نہیں ہے۔ سورج بھی اپنی جگہ پر ہے، روشنی بھی دے رہا ہے، لیکن اس کی بینائی نہیں ہے کہ وہ اس روشنی کو دیکھ سکے۔ تو کیا تھا کہ ان منافقوں نے بھی یہی رویہ اختیار کیا کہ روشنی کو دیکھا اور اس کے بعد کیا ہے کہ اپنی آنکھیں خود جو ہے وہ بند کر لیں، اس روشنی سے فائدہ نہیں لینا چاہا، اور کیا ہے کہ اپنے لیے اندھیروں کو پسند کیا۔ کون سے اندھیرے تھے؟ کفر اور شرک کے اندھیروں میں انہوں نے اپنے آپ کو رکھنا پسند کیا۔ اور پھر جب کوئی انسان ایسا خود اپنی مرضی سے کرتا ہے، اس کے سامنے حق بات کو لایا جاتا ہے، صحیح بات اس کو بتائی جاتی ہے اور اس پہ واضح بھی ہو جاتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن وہ خود اس حق بات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، لینا نہیں چاہتا، تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کے لیے ایک سزا مل جاتی ہے اس کو۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، تو اللہ ان کی روشنی لے گیا۔ ایسے انسان سے پھر نیکی کی توفیق جو ہے لے لی جاتی ہے، کیونکہ وہ نیکی کرنا ہی نہیں چاہتا، وہ نیکی کو اپنے لیے لینا ہی نہیں چاہتا۔ تو جب وہ خود ڈٹائی دکھاتا ہے، خود سخت انکار کرتا ہے حق بات کا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، تو اللہ ان کی روشنی جو ہے وہ کیا ہے کہ لے گیا، اور پھر وہ انسان اندھیروں میں ہی رہ جاتا ہے اور اس کو اتنی توفیق نہیں ملتی کہ وہ ان اندھیروں سے نکل سکے، کیونکہ آگے کہہ دیا گیا لا یبصرون، نہیں وہ دیکھتے۔ اب آنکھیں تو ہیں ان کی، لیکن اب اسلام ان کو نظر نہیں آ رہا، اس کی روشنی، اس کی سچائی ان کے دلوں تک نہیں پہنچ رہی۔ اس سے نیکسٹ آیا میں کیا ہے کہ سمن بہرے، بکمن گونگے، عمیون اندھے، فہم پس وہ، لا یرجعون نہیں لوٹیں گے۔ اب ایسے انسان جو کہ خود سننا نہیں چاہتے دین کو، جو دین کا زبان سے سچا اقرار نہیں کرنا چاہتے، جو دین کی بات کو دیکھنا نہیں چاہتے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ سمن بکمن عمیون، کہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو بہرا کر دیا جائے، گونگا کر دیا جائے، اندھا کر دیا جائے دین کے معاملے میں، تو پھر اس کے لیے فہم لا یرجعون، پس وہ سب نہیں لوٹیں گے۔ یعنی ایک طرح سے یہ گارنٹیڈ بات کر دی گئی کہ اب ان کا لوٹنا بہت مشکل ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بہرا پن، یہ گونگا پن، یہ اندھا پن خود اپنے لیے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں دیں، ان کو کان دیے، ان کو دل دیا، سب کچھ دیا، عقل دی، شعور دیا کہ وہ اس سے حق کو پہچانیں، اچھائی اور برائی میں تمیز کر لیں، لیکن کیا ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو صحیح سے استعمال نہیں کیا، جانتے بوجھتے اپنے لیے غلط راستے کا انتخاب کیا۔ تو پھر ایسے لوگ کیا ہیں کہ سمن بکمن عمیون، بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون، پس وہ سب نہیں لوٹیں گے۔ تو یہ تو مثال تھی ایسے منافقوں کی جو کہ پکے منافق تھے، اعتقادی منافق کہہ لیں کہ عقیدے کے حساب سے منافق تھے، صرف نام کے مسلمان تھے۔ اس کے بارے میں ایک آیت ہے الحج کی، 46 ہے، سورہ الحج ہے 46،
اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کا ترجمہ ہے، بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ اس ہدایت کی طرف کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے جس کو انہوں نے گمراہی کے بدلے بیچ دیا۔ تو اس آیت سے بھی کیا پتہ چل رہا ہے کہ اصل میں انسان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، دل جو ہے اپنے نفس کی خواہشات میں اندھے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حق بات کو اپنے اندر اترنے نہیں دیتے، حق بات کو اپناتے نہیں ہیں، صحیح بات پر عمل نہیں کرتے۔ تو جب ایسا انسان خود اپنے دل تک اچھی بات کو، نیکی کی بات کو پہنچنے نہیں دیتا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ہدایت پھر اس کی طرف کبھی یہ اس ہدایت کی طرف کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے خود اس ہدایت کے بدلے گمراہی کو لیا ہے۔ اس سے اگلی جو آیات ہیں، آیا نمبر 19 اور 20، اس میں اب ان منافقوں کا ذکر ہوگا جو کہ کہہ لیں کہ انہوں نے دل سے اسلام کو قبول تو کر لیا، یعنی ان کے دلوں نے قبول کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ قرآن جو ہے وہ اللہ ہی کی کتاب ہے، یعنی ایمان لے آئے ان کے دل۔ لیکن کیا تھا کہ اپنے ایمان میں یہ ابھی بھی ڈاواں ڈول رہتے تھے، شک میں پڑے ہوئے تھے، اور شک میں کیوں پڑ جاتے تھے؟ کیونکہ جب عمل کی باری آتی، مشکلات نظر آتی، تب یہ ڈاواں ڈول ہو جاتے تھے۔ تو ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، او یا کصیبن، جیسے زوردار بارش، من السمائی، آسمان سے، فیہ، اس میں، ظلمات، تاریکیاں، ورعد، اور کڑک، وبرق، اور چمک، یجعلون، دے لیتے ہیں، اصابعہم، انگلیاں اپنی، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، بجلی کے کڑاکے کی آواز سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ، اور اللہ، محیط، گھیرنے والا ہے، بالکافرین، انکار کرنے والوں کو۔ اچھا، اب اس کا پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی ان کی مثال کیا ہے کہ بارش کی سی ہے کہ جو کہ آسمان سے برس رہی ہو، اور اس میں کیا ہو کہ اندھیرے ہوں، بہت زیادہ اندھیرے ہوں، اور پھر اس میں کیا ہے، گرج بھی ہے اور چمک بھی ہے، اور اس گرج اور چمک کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ اپنے کانوں میں یہ انگلیاں دے لیتے ہیں، موت کے ڈر سے، موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ جو ہے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے، زوردار قسم کی بارش ہے، جس میں کہ ذرا جب بہت زیادہ بادل ہوں، بہت زیادہ بارش ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ اندھیرا بھی ہو جاتا ہے، اس میں اندھیرے بھی ہیں، رعدن، کڑک بھی ہے، برقن، چمک بھی ہے، سب چیزیں ہیں۔ تو ایسے میں ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس چمک اور گرج پہ جب ان کو سنائی دیتی ہے تو یہ موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ یہاں پہ جو زوردار بارش ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ وحی ہے، وحی الہی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہی تھی، اور پھر اس سے مراد وہ احکامات بھی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہے تھے، اور مسلمانوں کو ان احکامات پہ عمل کرنا تھا۔ اب یہ جو احکامات آ رہے تھے، یہ ان منافقوں کے نزدیک کیا تھے کہ ان میں ان کو کیا نظر آ رہا تھا کہ ظلمات نظر آ رہی تھیں، رعد اور برق، یعنی اندھیرے، کڑک اور چمک۔ کیوں ان کو لگ رہے تھے یہ احکامات؟ اس لیے کہ یہ احکامات جو تھے وہ ان کے لیے بہت مشکل تھے۔ دین جو ہے قربانی مانگ رہا تھا، اور مشکل حالات تھے، اور جب کوئی حکم آتا تو وہ ان کو ایسے لگتا کہ جیسے یہ تو ان کی جان ہی پہ بن پڑی ہے، یعنی اس طرح سے کہ کیونکہ ان کا اصل میں یہ لوگ ایمان تو لے کر آ گئے تھے، لیکن عمل کے معاملے میں ابھی یہ بہت پیچھے تھے، عمل کرنے کی بات آتی تو پھر ان کی جان پہ بن جاتی۔ اور
کیا تھا کہ اس میں جیسے ظلمات کی بات ہے کہ ظلمات جیسے ان کو اندھیرا محسوس ہوتا کہ یہ احکامات کیا ہیں، یعنی مشکل میں پڑ جاتے، اور پھر کڑک یعنی ڈر جاتے. ڈر کیا ہوتا کہ اچھا یہ ان پہ عمل کر لیا تو پتہ نہیں ہم کس مشکل میں پڑ جائیں گے. اور پھر یہ کہ چمک جو تھی، یعنی ان میں ایمان تو تھا، کسی حد تک ایمان بھی ان میں تھا، لیکن یہ کہ ڈرتے زیادہ تھے، احکامات کو مشکل سمجھتے، اور جب سنتے تو کیا ہوتا کہ ان کی جان پہ پڑ جاتی کہ یہ کیا کہہ دیا گیا، اب ہم کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا. تو وہ احکامات ان کی جان پر بن جاتے. اب کیا ہے کہ اب جب ان کیونکہ اس وقت کی اگر سچویشن کو ذرا سا دیکھا جائے کہ اسلام ابھی اپنے ابتدائی مرحلے میں تھا. اسلام جو ہے مسلمانوں کو یعنی قربانیاں کرنا پڑ رہی تھیں، اپنا سب کچھ جو ہے اسلام کی خاطر لگانا پڑ رہا تھا، اور یہ کہ اور اس میں قربانی ہر طرح کی ان کو دینی پڑ رہی تھی، جان کی قربانی بھی تھی، مال کی قربانی بھی تھی، وقت بھی دینا پڑ رہا تھا، سب کچھ تھا. جبکہ یہ ان منافقوں کے لیے یہ سب کچھ دینا جو ہے یہ بہت مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ ان کا اسلام تو صرف اور صرف فائدوں کی خاطر تھا. یہ تو خود فائدے لینا چاہتے تھے اسلام سے، اسلام کو کچھ دینا نہیں چاہتے تھے. تو اس لیے یہ احکامات ان کو ڈرا دیتے تھے. جیسے بجلی کی کڑک سن کے انسان ڈر جاتا ہے، تو یہ اللہ کے حکم کو سن کر جو ہے وہ ڈر جاتے کہ یہ کیا حکم مل گیا، اب ہم کیسے اس پر عمل کریں، اس پہ عمل کر لیا تو ہمیں تو فلاں فلاں نقصان ہو جائے گا، ہم تو کس مشکل میں پڑ گئے. اب کیا تھا کہ یہ حکم سننے کے بعد اب ان کا رویہ کیا ہوتا تھا. یجعلون دے لیتے ہیں اصابعہم انگلیاں اپنی فی آذانہم اپنے کانوں میں. یعنی احکامات آتے، بہت مشکل لگتے، دین قربانی مانگتا ان سے، لیکن کیا ہوتا کہ یہ ان احکامات کو سنتے اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے. کانوں میں انگلیاں دے لینا کیا، جیسے کہ سنی انسنی کر دینا. یعنی سنتے تو تھے، حکم تو سنتے، لیکن اس کے بعد اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. حکم سنتے اور دل ان کے اسی وقت انکار کر دیتے کہ سن تو لیا ہم نے، لیکن اس پہ عمل ہم نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو بہت ہی مشکل ہے. یہ ان کا تھا کانوں میں انگلیاں دینا، یعنی سنی انسنی کر دینا. اور ایسا کیوں کرتے تھے؟ وہی بات من السواعق حذر الموت، کہ ان کو تو یہ احکامات جو تھے ایسے لگتا کہ یہ ان کی موت ہے نا، جان پہ بن جاتی. یہ تمام ان کو بہت بڑی مشکلات نظر آتی کہ دین پہ عمل کرنا تو بہت ہی مشکل ہے. یہ کیا دین ہوا کہ جس کی خاطر آپ جو ہے وہ اپنی جان بھی قربان کر دیں، اپنا مال بھی قربان کر دیں، زکوٰۃ بھی دینی پڑ رہی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرنا پڑ رہا ہے، نماز بھی پڑھنا پڑ رہی ہے، اب جو ہے روزے بھی رکھو، سارا دن بھوکے بھی رہو، اور پھر یہ کہ اگر جنگ لڑنا پڑ رہی ہے اس کے لیے بھی تیار رہو. یعنی ہر طرح کسی طرح کی بھی قربانی یہ کرنے کے لیے تیار نہ تھے. اور یہ سارے احکامات ان کو ایسے لگتا کہ جیسے موت ہے ان کے لیے. اور پھر ان کا رویہ یہ ہوتا کہ سنتے اور اس کے بعد عمل نہ کرتے، سنی انسنی کرتے. اس کے بعد ہے واللہ محیط بالکافرین، کہ اللہ گھیرنے والا ہے انکار کرنے والوں کو. اب یہ ایک طرح سے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، وارننگ دی جا رہی ہے کہ جس طرح کا رویہ تم نے رکھا ہوا ہے کہ اسلام ایک طرف تو اسلام کو قبول بھی کرتے ہو، ایمان بھی لاتے ہو، لیکن جب عمل کی بات ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہو. تو کیا ہے کہ اللہ تو ایسے انکار کرنے والوں کو کیا ہے، گھیرنے والا ہے، گھیرے ہوئے ہے. اچھا، یہاں پہ لفظ جو ہے الکافرین یوز ہوا ہے. تو کافر جو ہے اس کو کہتے ہیں جو کہ انکار کر دے. ہر انکار کرنے والا شخص جو ہے اس کو کافر کہیں گے. لیکن وہ انسان جو کہ اب یعنی ہم عام اسلام کی اصطلاح میں ہم کافر کس کو کہتے ہیں کہ وہ انسان جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دے، اس کی کتاب کا انکار کر دے، ہم اس کو کافر کہہ دیتے ہیں. کیوں کافر کہتے ہیں؟ کیونکہ اس نے اللہ کا، اس کے رسول کا اور اس کی کتاب کا انکار کر دیا. اب یہاں پہ یہ لوگ اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کی کتاب کا تو انکار نہیں کر رہے تھے، بلکہ کس بات کا انکار کر رہے تھے؟ عمل کا انکار کر رہے تھے.
تو یہاں عمل کا جو انکار ہے، یعنی دین کے احکامات پر جو عمل نہیں کرتے ان کو کافر کہا جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے انکار کرنے والوں کو، جو دین کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، دین پر عمل نہیں کرتے، ایسے انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے، گھیرنے والا ہے۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر رکھا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے سے ان کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں اور ان کی نیتیں کیا ہیں اور کس کس ڈر کی وجہ سے یہ لوگ عمل سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ چونکہ ان کے اعمال سے بخوبی واقف ہے، بہت اچھے سے جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اس عمل کی سزا جو ہے ان کو ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات میں اپنے علم کے ذریعے سے ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور دوسرا گھیرا کس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ محیط ہے، گھیرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کے ذریعے سے ان کو گھیر رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ کانوں میں انگلیاں دے لیں گے تو اس کڑک سے اور اپنی موت سے بچ جائیں گے یا ان پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان پہ مصیبت جو ہے اس کو نازل کر سکتا ہے، ان کو مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر یہ دین پر عمل نہیں کریں گے تو ساری زندگی ان پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی یا موت نہیں آئے گی، تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے انکار کرنے والوں کو اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے گھیرے ہوئے ہے، جب چاہے ان پہ مصیبت نازل کر سکتا ہے، جب چاہے ان کو موت دے سکتا ہے۔ تو اس طرح سے کانوں میں انگلیاں ڈال لینے سے یہ مصیبت سے اور موت سے بچ نہیں سکتے۔ تو ایک طرح سے ان کو وارننگ دی گئی ہے کہ اسلام میں عمل سے پیچھے ہٹ جانا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ انسان جو ہے بس بچ گیا، اس کی بچت ہو گئی، بلکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے ایسے انکار کرنے والوں کو۔ اس کے بعد ہے یقادو، قریب ہے، البرقو، چمک، یختفو اچک لے، ابصارہم، بینائی ان کی۔ اچھا، اب کیا ہے کہ یعنی ان کا حال یہ تھا کہ ایمان تو یہ لوگ لے آئے، لیکن ان کی جو کیفیت تھی، کنڈیشن تھی، وہ بہت ہی ڈاواڈول قسم کی تھی۔ کہ کیا ہے کہ کبھی تو یہ اپنے ایمان پر قائم ہوتے اور کبھی کیا ہوتا کہ جب احکامات آتے تو پھر شک میں پڑ جاتے اور تردد اختیار کرتے، اور پھر یہ کہ ڈاواڈول ہو جاتے، یعنی اپنے ایمان اور کفر میں یہ ڈاواڈول تھے، کبھی ادھر کو جھک جاتے، کبھی ایمان کی طرف جھک جاتے، تو کبھی مشکل پڑنے پر کفر کی طرف مائل ہو جاتے۔ تو یہ سچویشن جو ہے کہ کبھی انسان ایک طرف کو جھک جائے تو کبھی دوسری طرف کو جھک جائے اور اسے اپنے ایمان میں جو ہے استقامت نہ ہو، اپنے ایمان پہ مضبوطی سے نہ جمع ہوا ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ قریب ہے کہ یہ چمک ان کی بصارت کو اچک لے، یعنی یہ جو تھوڑا بہت یہ ایمان پہ قائم ہے، ان کو ایمان کی روشنی نظر آ رہی ہے، تو لیکن کیا ہے کہ ان کی جو سچویشن ہے کہ ڈاواڈول ہیں، اچھے سے مضبوطی سے ایمان پر قائم نہیں ہیں، تو کیا ہے کہ یہ سچویشن ایسی خطرناک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ سے پھر اسی کفر میں چلے جائیں، یعنی یختفو ابصارہم، کہ ان کی بینائی جو ہے وہ اچک لے، ان کی بینائی پھر سے چلی جائے، یعنی جس اندھیرے میں یہ لوگ پہلے تھے پھر سے اسی اندھیرے میں چلے جائیں۔ کیونکہ کیا ہے کہ ان کو اپنے ایمان پہ مضبوطی نہیں ہے، اچھے سے قائم نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، ذرا سی مشکل پہ جو ہے گھبرا اٹھتے ہیں اور اپنے ایمان کے بارے میں جو ہے شک میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا شک والا ایمان جو ہے وہ اس میں زیادہ تر چانسز یعنی قریب ہوتا ہے انسان کے اس ایمان کو چھوڑ ہی دے۔ اس کی مثال بالکل اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آیا، اب مضبوط ایمان والا انسان تو ایک سے دوسری بات نہیں سوچے گا کہ اس کو یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، بلکہ اسے پتہ ہے کہ اس کو یہ کرنا ہی ہے، اسے حکم پر عمل کرنا ہی ہے اور وہ کر جائے گا۔ لیکن ایک ایسا انسان جس میں کہ ایمان کمزور ہے، اس کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے اور وہ اس کو بڑا ہی مشکل محسوس ہو رہا ہے اور اس کے لیے کرنا مشکل ہے، اس کے لیے اس کو کچھ قربانی کرنی پڑ رہی ہے، کچھ کوشش کرنی پڑ رہی ہے،
کچھ دنیا کے فائدے کو پیچھے ڈالنا پڑ رہا ہے، تو ایسا انسان اس حکم کو لیتے ہوئے تھوڑی سی کشمکش میں جو ہے نا وہ آ جائے گا کہ پتہ نہیں اس کو کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں، کر لیا تو یہ نقصان ہو جائے گا، یعنی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ تو ایسے انسان کے لیے زیادہ تر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ دوسری طرف جھک جائے گا، اپنے نفس کی خواہش کی طرف جھک جائے گا، حکم کی نافرمانی کر جائے گا اور اپنے نفس کی خواہش کی جو ہے وہ پیروی کر جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی یہی سچویشن ہے، اپنے ایمان میں ڈاواں ڈول ہیں، مشکل آئے تو پریشان ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ قریب ہے کہ چمک ان کی بصارت کو اچک لے کہ جو تھوڑا بہت ان میں ایمان باقی ہے اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ ایمان بھی ان میں سے ختم ہو جائے۔ اس کے بعد ہے کلما، جب کبھی اضاء روشنی ڈلتی ہے، لہم ان کے لیے، مشو چلتے ہیں، فیہی اس میں، وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ اب ان کی ایک اور کیفیت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ جب ان پر روشنی ڈلتی ہے تو چلتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یعنی دیکھتے ہیں کہ جب اسلام کو کچھ فائدہ مل رہا ہے تو فٹافٹ اسلام کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، مال غنیمت ملا، مسلمانوں کو طاقت ملی، تو کیا ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہو لیے، اور جب مصیبت کا وقت ہوتا، کوئی نقصان کا وقت ہوتا تو پیچھے ہٹ جاتے، وہیں پہ کھڑے رہ جاتے۔ جیسا کہ جنگ احد میں ہوا کہ عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار ہے، پہلے وہ ساتھ نکلا کہ وہ جنگ میں ساتھ جائے گا، اس کے ساتھ اس کے 300 اور ساتھی بھی تھے، لیکن کیا ہوا کہ اس نے این ٹائم پہ، موقع پہ جا کے جو ہے وہ خود بھی پیچھے ہٹ گیا، اور اس کے ساتھ اس کے 300 ساتھی اور تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ یعنی جب مشکل ہوتی تو کیا ہوتا کہ پیچھے ہٹ جاتے، جب آسانی ہوتی تو ساتھ ہوتے۔ یا دوسرے معنوں میں یہ لے لیں کہ جب تو آسان سے حکم آتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسان حکم ملتے جو کہ ان کے لیے کرنے آسان ہوتے، ان کو کوئی نقصان بھی نہ اٹھانا پڑتا، کوئی قربانی بھی نہ کرنی پڑتی، بس آسانی تھی اور ان کو کرنے میں ان کو فائدہ بھی مل جاتا، تو اس حکم کو لیتے اور عمل کر لیتے۔ لیکن جیسے ہی کوئی مشکل حکم آتا تو وہیں پہ کھڑے رہ جاتے، پھر عمل نہیں کرتے تھے۔ یعنی کیا ہے کہ جیسے کہ محمد ابن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت کیا ہے کہ یہ لوگ حق کو پہچانتے اور اس کا اقرار بھی کرتے، تو ان کے یہ حالت استقامت میں ہوتی، یعنی جب یہ عمل کر جاتے تو اس وقت ان کی یہ حالت جو تھی وہ استقامت کی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوتا کہ اسلام کی بجائے جب پھر یہ کفر کی طرف آ جاتے تو پھر کیا ہوتا کہ حیران اور پریشان کھڑے رہ جاتے۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک ہے کہ جب انسان جو ہے یعنی پک اینڈ چوز کرتا ہے دین کے معاملے میں، آسان حکم لگتا ہے تو کر لیا، مشکل لگا تو چھوڑ دیا، تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ایمانداروں کو ان کے ایمان کے بقدر نور عطا کیا جائے گا تب بھی روز قیامت یہ لوگ اسی طرح ہوں گے۔ یعنی جن لوگوں نے پک اینڈ چوز کیا ان کی بھی حالت بتا دی، اور جنہوں نے کہ ہر حال میں اطاعت کی ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ہر انسان کو اس کے ایمان جتنا ہوگا اسی کے اندازے کے مطابق، اسی کے بقدر جو ہے اس کو نور دیا جائے گا۔ اب جنہوں نے کہ ہر حال میں اطاعت کی ان کا تو کیا حال ہوگا، چنانچہ کچھ لوگوں کو تو اس قدر نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی سے کئی میلوں تک اجالا ہو جائے گا، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کی روشنی کبھی جل اٹھے گی اور کبھی بجھ جائے گی۔ روشنی ہوگی تو وہ چلنے لگیں گے، جب بجھ جائے گی تو کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی جس انسان نے یہاں پہ دین کے معاملے میں پک اینڈ چوز کیا کہ دل کیا تو عمل کر لیا، آسان لگا، کچھ مشکل نہیں ہے، کچھ فائدے پیچھے نہیں کرنے پڑ رہے بلکہ فائدہ مل رہا ہے، تو اسلام پہ عمل کر لیا، لیکن جہاں مشکل لگا وہیں پہ اسلام کو چھوڑ دیا، تو ان لوگوں کو قیامت کے روز بھی ایسے ہی ایمان ان کا دیا جائے گا۔ وہی ایمان جس ایمان کے ساتھ وہ اس دنیا میں رہے،
اسی ایمان کے مطابق ان کو روشنی جو ہے قیامت کے روز ملے گی، جو کبھی جل اٹھے گی تو کبھی بجھ جائے گی، جب جل اٹھے گی تو چل پڑیں گے اور جب بجھ جائے گی تو کھڑے رہیں گے۔ اسی طرح ابن ابو حاتم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آیت ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر 12 ہے، یسعی نورہم بین ایدیہم، اس کے بارے میں انہوں نے روایت کیا ہے کہ وہ اپنے اعمال کے حساب سے پل صراط سے گزر جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا نور پہاڑ کی طرح ہوگا، کچھ کا کھجور کے درخت کی مانند۔ سب سے کم نور اس شخص کا ہوگا جس کی روشنی اس کے انگوٹھے میں ہوگی اور وہ کبھی جلے گی اور کبھی بجھ جائے گی۔ تو کیا ہے کہ ان کا یہ رویہ کہ آسانی دیکھتے تو عمل کرتے اور اگر مشکل ہوتی تو چھوڑ دیتے، عمل نہ کرتے پھر اپنی مرضی کرتے۔ اب آگے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہے اللہ، لَذَهَبَ، ضرور لے جائے، بِسَمْعِهِمْ، سماعت ان کی، وَأَبْصَارِهِمْ، اور دیکھنے کی قوت ان کی۔ اب ایک طرح سے ان کو یہاں پہ بھی یہ وارننگ ہی دی جا رہی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور بصارت کو لے جائے، کیونکہ کیا ہے کہ اب یہاں پہ ایک بات ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت اور بصارت کو واپس لے لیا، بلکہ کہا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہے اللہ، یعنی ابھی ان کو چانس دیا جا رہا ہے، ابھی مہلت دی جا رہی ہے کہ سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، اپنے آپ کو درست کر لو، اسلام کو پورے طرح سے قبول کر لو اور پوری طریقے سے اس پہ عمل کرو، پک اینڈ چوز نہیں کرو کہ دل کیا تو عمل کر لیا، دل کیا تو چھوڑ دیا۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی ان کو چانس دے رہے ہیں، ابھی مہلت دی جا رہی ہے، ورنہ کیا ہے کہ اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور بصارت کو لے جائے۔ یعنی یہ جو تھوڑا بہت ایمان ہے ان کا اور تھوڑا بہت اسلام پہ جو عمل کر لیتے ہیں، تھوڑا بہت کچھ چل لیتے ہیں، تو یہ چیز، یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سے چھین سکتا ہے۔ یہ توفیق جو ابھی تھوڑی بہت ان کو ملی ہے، ان کو اسلام کی روشنی نظر آ رہی ہے اور تھوڑا بہت یہ عمل بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی اس توفیق کو بھی چھین لے، لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا، بلکہ کیا ہے کہ ان کو ابھی مہلت دی جا رہی ہے، ابھی ان کو چانس دیا جا رہا ہے کہ کسی طرح یہ لوگ سنبھل جائیں۔ اب ہم نے ایک ڈفرنس یہ بھی دیکھا کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، آیت نمبر 17 میں ہے کہ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، کہ اللہ ان کی روشنی لے گیا، جبکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، کہ اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور بصارت کو لے جائے۔ تو ہمیں فرق صاف پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب کسی سے نیکی کی توفیق چھینتے ہیں تو اس میں اس انسان کا عمل دخل جو ہے وہ خود اس کا رویہ ہوتا ہے۔ یعنی پچھلی آیت نمبر 17 میں یہ وہ منافق تھے جنہوں نے کہ روشنی کو دیکھا اور خود اپنے لیے اندھیرے کو پسند کیا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو ختم ہی کر دیا اور ان کے لیے کیا کہہ دیا کہ سمن بکمن عمیون، کہ اب ان کو جو ہے نہ تو ہدایت سنائی دے گی، نہ یہ حق بات جو ہے ان کے منہ سے نکلے گی اور نہ ہی یہ حق بات کو دیکھیں گے۔ جبکہ یہاں پہ ان کی سماعت اور جو بصارت ہے اس کو واپس نہیں لیا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی ان میں ایمان ہے، یعنی انہوں نے ٹوٹلی انکار نہیں کیا، بالکل اپنے لیے اندھیرے کو نہیں لیا، لیکن کیا ہے کہ ڈاواں ڈول ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کیفیت میں یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو مہلت نہیں دیتے اور بس اگر کسی نے نہیں کچھ کیا تو فوراً کی فوراً اس سے اس کی توفیق کو چھین لیا جائے۔ یعنی کیا ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ اس پہ کرتا ہے اور پھر ڈاواں ڈول ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتے ہیں کہ وہ سنبھل جائے۔ اور دوسری صورت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک طرح سے یہ وارننگ بھی ہے کہ اگر تمہارا ایسا ہی رویہ رہا تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہاری یہ جو تمہیں توفیق مل رہی ہے تھوڑا سا دین پہ عمل کرنے کی، تو یہ توفیق بھی تم سے لی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علا اوپر کلی ہر شیء چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام چیزوں پہ، ہر چیز پہ جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو بھی جو تھوڑا بہت عمل کر رہے ہیں ان کو بھی فوراً سزا دے سکتا ہے، فوراً ان کی پکڑ ہو سکتی ہے. لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو، اپنے بندے کو مہلت دیتے ہیں، چانس دیتے ہیں کہ شاید کہ وہ سنبھل جائے. اچھا، اب اس میں ہم نے جتنی بھی آیات پڑھی ہیں منافقت کے بارے میں، اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ منافقت بھی جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو اعتقادی منافقت ہے کہ بالکل دل سے نہیں قبول کیا، صرف اور صرف دنیا کے فائدے کے لیے کلمہ پڑھ لیا. یہ تو تھے اعتقادی منافق جو کہ ہم نے پڑھے آیہ نمبر 17 اور 18 میں جو ہے نا ان کا ذکر ہے، یعنی پکے پکے منافق تھے یہ. اور ان کے بارے میں کہہ دیا کہ سمن بکمن عمیون، نا کہ یہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں اور ان کو اب جو ہے نا اسلام کی طرف آنے کی توفیق نہیں ملے گی. فہم لا یرجعون، پس وہ سب نہیں لوٹیں گے. جبکہ دوسری طرح کی جو منافقت ہے وہ یہ ہے کہ دل کی منافقت نہیں ہے. دل کی منافقت سے مراد کہ دل سے تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے لیکن عمل جو ہے نا وہ نہیں کر رہے. آسان لگتا ہے تو کر لیتے ہیں، مشکل لگتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا ہے کہ آیا کا یہ پارٹ جو ہے آیا نمبر 20 کا کہ کلما اضاءوا لہم مشوا، کہ جب کبھی روشنی ڈلتی ہے ان کے لیے، مشوا چلتے ہیں فیہ اس میں. وَإِذَا، اور جب اظلم اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا کھڑے رہ جاتے ہیں. یعنی آسان حکم ہوا تو کر لیا، مشکل ہوا تو چھوڑ دیا. یہ آیت جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اور کس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یعنی اگر کوئی انسان یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے ایمان میں کس حد تک مضبوط ہے، اس میں ایمان جو ہے وہ کس درجے کا ہے، کس لیول کا ہے اس کے دل میں ایمان، تو وہ اس آیت کو اپنے سامنے رکھے اور اس کو سامنے رکھ کے وہ اپنے ایمان کو جو ہے وہ جانچ سکتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کتنا ہے. اپنے ایمان کی مضبوطی کو وہ دیکھ سکتا ہے کہ ہمارا بھی کیا حال ہوتا ہے. یعنی خود کو اگر رکھا جائے کہ میں یہ دیکھوں کہ کیا میں ایسا کرتی ہوں کہ جب تو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا میرے لیے آسان ہو تب تو میں اس کو کر جاؤں، اور جب ایسی بات ہو کہ وہ میرے نفس کے خلاف ہو، میرے لیے مشکل ہو، مجھے بھاری لگے، مجھے ناگوار ہو اس کا کرنا، تو میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں. تو پھر ایسی صورت میں یہ انسان کے ایمان کی کمزوری ہے. یعنی ایمان کی مضبوطی یہ ہے کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یعنی اللہ کا حکم آیا اور ہم نے ایک سے دوسری بات نہیں کی، بلکہ ہمارا کام کیا ہے کہ صرف اور صرف اطاعت. لیکن اگر ایمان کمزور ہے تو انسان جو ہے وہ پھر سوچتا ہے کہ اس کو کروں یا نہ کروں، آسان ہے تو کر لیا، مشکل ہے تو چھوڑ دیا. تو یہ سراسر ایمان کی کمزوری ہے جس کو کہ ہمیں دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس چیز کو ہم جو ہے اس آیت کو دیکھیں، اس پہ غور کریں کہ کس طرح سے یہ آیت آج ہم سے کلام کر رہی ہے. آج ہمیں کچھ اس میں سے بات سمجھانا چاہتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنا جائزہ لیں اس آیت کے ذریعے سے. تو اس طرح سے ہم نے دو طرح کے منافق جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ منافقت اصل میں ہوتی کیا ہے اور انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے. اب ہم تھوڑا سا اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں کہ ہم نے حق کو قبول کر لیا ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم جو ہے اسلام کو قبول کرنے والے ہیں، اسلام پر ایمان لانے والے ہیں. تو پھر ایسی وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کہ ہم اسلام پر عمل نہیں کر پاتے، جبکہ ہم نے اس کو سچے دل سے قبول کر چکے ہیں ہم اسلام کو. تو وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے؟ تو اس میں مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ہم نفس جو ہے انسان کا نفس جو ہے نا وہ اس کو اس بات پہ ابھارتا ہے، یعنی نافرمانی کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے. تو سب سے جیسے کہ یہ نفس
کے ساتھ جہاد کرنا جو ہے اس کو بڑا جہاد کہا گیا. یعنی جو انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے تو کیا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کر جاتا ہے. اور جو انسان اپنے نفس پر اپنی خواہشات پر قابو نہیں رکھ پاتا، اس کی خواہشات جو ہیں وہ اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ اس کو نافرمانی پہ اکسا دیتی ہیں، تو کیا ہے کہ وہ پھر اللہ کی اطاعت جو ہے وہ نہیں کر پاتا. اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسان کو مشکل لگتی ہیں اور اس کو ناگوار لگتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کو کرنا نہیں چاہتا، حالانکہ وہ بہت اچھے سے جانتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، مجھے کرنا چاہیے، لیکن چونکہ اس کو خود وہ مشکل لگ رہی ہوتی ہیں اور اس کے نفس پہ وہ ناگوار ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ چھوڑ دیتا ہے اس چیز کو اور نافرمانی کر لیتا ہے. اسی طرح ایمان جو ہے، ایمان کا لیول کیا ہے، انسان کے دل کے اندر ایمان کی کیا کیفیت ہے اور وہ کتنا ہے، دل میں کتنی مضبوطی ہے اس میں. ایمان بھی انسان میں کم پڑ جاتا ہے جب وہ نافرمانی کر جاتا ہے. یہاں پہ بھی جیسا کہ ہم نے منافقوں کے لیے بھی پڑھا کہ ان میں بھی ایمان کی کمی ہے، یعنی اپنے ایمان کے بارے میں ہی ڈاواں ڈول ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں، شک میں پڑ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ نافرمانی کی طرف چلے جاتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے دنیا کے فائدوں کو بہت زیادہ ترجیح دیتا ہے. انسان چونکہ ظاہر پرست ہے، اس کو کیا ہے کہ جو ظاہر میں انسٹنٹ فائدے جو ہیں نا وہ اس کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں. اس کو لگتا ہے کہ ابھی جو فائدہ مل رہا ہے نا میں اس کو بس لے لوں اور یہی فائدہ ہے. لیکن کیا ہے کہ آخرت ابھی سامنے نہیں ہے، پردے میں ہے، اس کے فائدے تمام پردے میں ہیں، تو انسان جو ہے ان کے بارے میں اتنا سوچتا نہیں ہے. اس کو لگتا ہے شاید یہ بڑی دور کی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ جیسے انسان بے صبرا بھی ہوتا ہے، اس میں عجلت بھی ہوتی ہے، جلدی بھی ہوتی ہے، تو وہ سامنے کی چیز کو پانے کی زیادہ کوشش کرتا ہے. وہ اسی جلدی میں رہتا ہے کہ جو سامنے دنیا کا فائدہ ہے بس یہ مجھے جلدی سے مل جائے، تو جو آخرت کا فائدہ ہے وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا کے فائدوں کو زیادہ ترجیح دینا شروع کر دیتا ہے. اور بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو انسان دنیا کے فائدوں کو کب ترجیح دیتا ہے؟ جب اس میں ایمان جو ہے وہ کم ہوتا ہے. جس انسان میں ایمان زیادہ ہوتا ہے، جو اپنے ایمان پہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اس کو یہ دنیا کے فائدے جو ہیں وہ جتنے بھی زیادہ ہوں وہ اس کو کم ہی دکھائی دیں گے. کیوں کم دکھائی دیں گے؟ کیونکہ اس کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے. وہ جانتا ہے کہ دنیا مجھے جتنی بھی مل جائے یہ پھر بھی آخرت کے مقابلے میں بہت حقیر ہے، بہت کم ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس دنیا میں انسان کی زندگی بھی بہت کم ہے. وہ کسی کو کتنے بھی فائدے مل جائیں، ان فائدوں سے کتنی دیر تک وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. ایک خاص لمٹ ہے، اس کے بعد اس کو یہاں سے جانا ہے. تو کیا ہے کہ ایمان کم ہوتا ہے، دنیا کے فائدے اس کو زیادہ نظر آتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے. اور کچھ چیزیں، کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں جن میں کہ انسان کو اپنا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اور یہ قربانی کا جذبہ اس انسان میں نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے کیا کرتا ہے کہ نافرمانی کر جاتا ہے. جیسے چھوٹی سی مثال ہے، ہم سب کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ ایک دن میں ایک مسلمان پر 5 نمازیں جو ہیں فرض کی گئی ہیں. اب اگر ایک انسان ظہر، عصر اور مغرب پڑھ لیتا ہے لیکن فجر اور عشاء چھوڑ دیتا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ وہ فجر کے لیے کیوں نہیں اٹھ پایا؟ اس لیے کہ وہ اپنی نیند نہیں قربان کرنا چاہتا. فجر کی نماز آپ سے نیند کی قربانی مانگتی ہے. اس حکم کی اطاعت کرنے میں آپ کو نیند قربان کرنا پڑے گی. لیکن کیا ہے کہ اگر انسان میں قربانی کا جذبہ نہیں ہے، وہ اس اسلام کی خاطر، اس دین کی خاطر قربانی نہیں کرنا چاہ رہا، تو وہ فجر کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھے گا. اس کی نیند اس کو زیادہ پیاری ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جن میں کہ انسان یعنی کچھ دینا نہیں چاہتا، کچھ قربان نہیں کرنا چاہتا، کچھ ایفرٹ نہیں کرنا چاہتا، اپنے آپ کو تھکانا نہیں چاہتا دین کے لیے، اور اپنا وقت نہیں دینا چاہتا کسی بھی طرح کی، یعنی قربانی کا جذبہ نہیں ہے اس میں. وہ دین کو کچھ دینا نہیں چاہتا، صرف دین سے لینا چاہتا ہے. اس کے بعد ایک اور بہت اہم بات یہ کہ انسان بہت ساری باتیں جو ہے وہ نافرمانی کی کیوں کر جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے.
یعنی ایک مسلمان کو کیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ڈر رکھنا چاہیے، صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے، اور کسی سے ڈرنے کا نہیں کہا گیا۔ لیکن ہم کیا ہے کہ بہت سے کام ہم کیوں کر جاتے ہیں؟ لوگوں کے ڈر سے، اور وہ کام کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کے۔ تو کیا ہے، بظاہر اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کیا لوگوں سے ڈرتے ہیں یا اللہ سے ڈرتے ہیں، تو کوئی مسلمان اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ وہ لوگوں سے ڈرتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کسی دوسرے کے ڈر سے، لوگوں کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی کر جاتا ہے، تو اس وقت وہ انسان اللہ سے نہیں بلکہ لوگوں سے ڈرتا ہے، کیونکہ اگر اللہ کا ڈر غالب ہوگا تو وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو الحمدللہ آج کی ہماری بس یہی آیات ہیں۔ جی تو انشاءاللہ ہمارے لیے آج کی جو آیات ہیں ان میں سے یہی لیسن ہے کہ ہم اپنے آپ کو ضرور دیکھیں گے کہ ہم احکامات پہ عمل کب کرتے ہیں اور کب نہیں کرتے، اور اگر نہیں کرتے تو نہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم ضرور سوچیں گے، ضرور دیکھیں گے، اور اگر کسی بھی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر پاتے تو ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے بھی بھرپور کوشش کریں گے، کیونکہ ایک مسلمان کا تو یہی کام ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو سنے اور اس پہ عمل کر جائے، اطاعت کر جائے، جیسا کہ صحابہ نے کیا کہ سمعنا و اطعنا، کہ سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، ایک سے دوسری بات نہیں ہوتی تھی، ادھر حکم آیا اور ادھر انہوں نے اطاعت کی۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اطاعت گزار بندوں میں شامل کرے، کہ ہم بھی اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزار دیں۔ آمین۔ چلے پھر کلاس اینڈ کر لیتے ہیں۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔